السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں، نبی مکرم، تاجدار عرب و عجم، سید المرسلین، خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آج پھر حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے ہم نے خلاصہ قرآن کی گزشتہ مجلس میں جن صورتوں پر گفتگو کی تھی اور ان کا خلاصہ بیان کیا تھا وہ سورہ الاعقاف، الفتح، الحجرات، سورہ کاف، سورہ الذاریات۔ تو آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور سورہ الطور، سورہ النجم، سورہ القمر اور سورہ الرحمن ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں آپ سب حضرات کو خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ بخیر عافیت ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ ہم آج کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں، پچھلی صورتوں کے مضامین کا سرسری سا ہم جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ یہ ساری صورتیں جو ہیں ان کے مضامین اور خلاصہ اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور نئے آنے والے سامعین اور سامعات اور ناظرین اور ناظرات کو بھی اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ سورہ الاعقاف جو ہے قرآن مجید کی 46ویں صورت ہے اور حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں میں یہ 7ویں اور آخری صورت ہے، جو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ قرآن رب العالمین نے نازل کیا جو بڑی حکمت والا ہے، عزت والا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق اسی نے کی ہے اور اسی کے حکم کے مطابق اپنے فرائض وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس بات کی تردید کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ کلام نازل کیا ہے، یہ کلام کسی بندے کا ہے، فرمایا کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ کتاب جو ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرو۔ حمل کی کم از کم مدت یعنی اقل مدت الحمل اس کو بیان کیا گیا کہ 6 ماہ ہے۔ پھر قوم عاد کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا گیا۔ جنوں کے ایمان لانے اور اپنی قوم میں دائی کی حیثیت سے کام کرنے کا بیان، یعنی 2 متضاد نمونے یہاں پیش کیے گئے۔ ایک نیک بیٹے کا کہ جس کو والدین اس کے پالتے ہیں، جب بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے نیک بنا، نیک اعمال میرے لیے آسان فرما دے، میری اولاد کو نیک فرما، اور اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ دوسرا بیٹا وہ ہے جس کے والدین اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ انسانوں کو یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جبکہ کتنے لوگ میرے سامنے مر گئے اور کسی کو زندہ نہیں کیا گیا۔ تو وہ نافرمان۔ پہلی مثال جو ہے وہ مومنین، ایک مومن بیٹے کی ہے، اور دوسری جو ہے وہ کافر کی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ محمد قرآن مجید کی 47ویں صورت ہے اور اس کے 4 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مدینہ میں ہجرت سے پہلے اور دوسرے سال نازل ہوئی۔ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی تعریف کی گئی اس سورہ مبارکہ میں، اور پھر ان کے لیے جو انعامات تیار کیے گئے ان کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔ جنت کی مثال بیان کی گئی کہ اس میں ایسی نہر ہے کہ جو کبھی بھی جس کا جو پانی ہے وہ گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہر، خالص نہر یعنی خالص شہد کی نہر، اور ہر قسم کے پھل وغیرہ ہیں وہاں۔ آدمی پھر فرمایا کہ جب مالدار ہو جاتا ہے یا اسے کوئی منصب مل جاتا ہے تو وہ اپنے رشتوں کو نہیں نبھاتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ اعمال کی تباہی و بربادی کا سبب بنتی ہے۔
اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر سورہ فتح جو ہے وہ ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ مدنی صورت ہے، اور 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا اس کا تذکرہ ہے اس میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ نے عمرے کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، سارے آپ نے ارکان اور واجبات بڑے اچھے طریقے سے حسن و خوبی ادا کیے۔ تو اس خواب سے صحابہ کرام نے سمجھا کہ اب ہم عمرے کے لیے جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوا، آپ نے بھی تیاری شروع کی۔ پھر صلح حدیبیہ کے بعد واقعات کی طرف اشارہ ہے سورہ مبارکہ میں کہ دنیا بھر کے انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، کسی کو گورے کالے اجمی عربی پر فضیلت نہیں، بلکہ فضیلت کا معیار اللہ کے ہاں تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر یہاں یعنی فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں، سورہ فتح کے بارے میں، کہ آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں فتح مبین کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور مدد کرنے کا بیان ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عمدہ صفات کا بیان ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ الحجرات ہے، قرآن کی 29ویں سورت ہے یہ، تو 49 مدینہ میں ہجرت کے 9ویں سال نازل ہوئی۔ اس میں نبوت اور رسالت کا مقام، 2 جماعتوں کے درمیان اصلاح کا حکم، سماج کو تباہ کرنے والی بعض صفات کا بیان کہ ان سے بچنا چاہیے، جیسے غیبت، چغلی، بدگمانی، سخریہ، برے القاب سے کسی کو خطاب کرنا۔ پھر اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ افواہوں پر کان مت دھریں، اور اگر کوئی ایسی جھوٹی خبر آئے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا بقوم ان تصبحوا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوم بجہالۃ ان تصبحوا۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ان تصیبوا قوم، تو فرمایا گیا کہ یہاں یعنی جو ہے کہ اگر کوئی خبر آپ کے پاس آئے، کوئی منافق یا فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ ان تصیبوا قوما فتصبحوا علی ما جہلتم نادمین، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یعنی فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جو تم کرو گے اس پہ تمہیں ندامت ہو۔ تو یہاں اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ یعنی حسب و نسب پر فخر کرنے سے بھی منع کیا گیا، برادریوں، ذات پات، ان چیزوں پر، اور فرمایا گیا کہ اللہ کے ہاں تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام جو ہے ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ چونکہ اونچا سنتے تھے تو شاید یہ آیہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، شاید یہ میرے حق میں اتری ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو گھوڑے کے استبل میں جا کے بند کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ثابت بن قیس کہاں ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو گھوڑے میں کے استبل میں بند کر لیا، اور کہتے ہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول مجھ سے راضی نہ ہو جائیں یا مجھے موت نہ آ جائے تو میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ تو جب صحابہ کرام نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے، جب وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ثابت هل تريد ان تعيش حمیدا وتموت شہیدا وتدخل الجنہ، ثابت کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ قابل تعریف زندگی گزاریں اور پھر آپ کو شہادت کی موت نصیب ہو اور پھر آپ جنت میں داخل ہوں؟ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے دعا کی تھی وہ ساری چیزیں ان کو ملی، قابل تعریف زندگی گزاری، شہادت کی موت اور جنت میں داخل ہوئے۔
اور صحابہ کرام جب ثابت بن قیس کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ جنتی ہے جو زمین پر چل رہا ہے، اور آپ کی وصیت خواب جو تھی آپ کی وہ نافذ کی گئی۔ آپ ایک شخص کے خواب میں آئے اور کہا کہ فلان جگہ پہ جو بیت المال کی زرہ ایک ہنڈیا ہوگی پتھر کی، اس کے نیچے وہ زرہ پڑی ہوئی ہے، وہ امیر المومنین تک پہنچا دینا اور میرا پیغام دینا کہ میرا کچھ قرض ہے وہ میرا قرض ادا کر دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلی صورت وہ سورہ قاف ہے، قرآن کی 50ویں صورت ہے۔ اس صورت سے قرآن کی 7ویں منزل شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہدایت کی گئی ہے کہ اس قرآن مجید کو غور سے پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا بیان ہے۔ اس میں قوم نوح، اصحاب رس، ثمود، فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد جزا و سزا کا بیان ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ الذاریات ہے، قرآن مجید کی یہ 51 نمبر صورت ہے، مکہ کے قیام کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس میں قرآن مجید کی حقانیت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد قدرت کاملہ پر دلائل ہیں، حساب و کتاب ہو کر رہے گا، اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ پھر متقین کی صفات کا بیان کیا گیا کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے سائل و محروم کو فراموش نہیں کرتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے اور ان کی ضیافت کا تذکرہ ہے۔ فرعون، قوم عاد اور قوم نوح کے عذاب کا تذکرہ ہے، قیامت کا بیان ہے۔ یہ جو مہمان آئے تھے یہ فرشتے تھے، لیکن چونکہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے بچڑے کو ذبح کر کے فوراً ان کے لیے کھانا تیار کر لیا۔ اب یہاں سے اس کے بعد اگلی صورت جو سورہ الطور ہے، یہاں سے ہمارے آج کے درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ یہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الى نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو سورہ طور کی میں نے 1 سے لے کر 20 تک کی آیات تلاوت کی ہیں۔ سورہ طور جو ہے یہ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی سورہ نمبر 52 ہے۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور قیام مکہ کے ابتدائی زمانہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد جو ہے وہ 49 ہے۔ اب یہاں اس سورہ مبارکہ میں شاندار چیزوں کی طرف توجہ دلا کر انسان کو بتلایا گیا کہ ان سے ان کے بنانے والے کی قدرت کا تصور کرے اور اس کو اکیلا معبود مانے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور قرآن حکیم کو اس کی سچی کتاب مانے۔ پھر فرمایا کہ انسان اچھی طرح سمجھ لے کہ نافرمانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا، کسی کی مجال نہیں جو اسے ٹال دے۔ وہ اس دن آئے گا جب آسمان لرز کر پھٹ جائے گا اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑے پھریں گے۔ جب وہ دن آئے گا، اس دن اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے قرآن کو جھوٹا سمجھنے والوں کی شامت آ جائے گی۔ یہ لوگ جو دنیا کے اندر کھیل کود میں گنوا رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اس دن جہنم کی آگ میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ وہ آگ جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، اب بولو یہ جادو ہے یا تمہیں یہ بھی نہیں سوچتا، اب تم چیخو یا چلو یا خاموش رہو، بہرحال تمہیں اسی میں رہنا پڑے گا اور یہ تمہارے ہی کرتوتوں کی سزا ہے۔
یہ ان آیات میں دیکھیں فرمایا گیا کلو وشربو حنیم بما کنتم تعملون متقین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور ان، یہ ان لوگوں کی جو ایمان لائے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اللہ کی آیات پر عمل کیا، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یعنی یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَّعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی یہاں کہا گیا کہ یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کے بارے میں تم مسخرہ کرتے تھے، تو آج پھر اس کا ذائقہ چکھو، اور اب تم چیخو یا چلاؤ جو بھی کرو، اب تمہیں یہاں ہی رہنا ہے، چونکہ یہ تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو دنیا میں ہماری باتوں کو سچا مان کر اور ہمارے عذاب سے ڈر کر بری باتوں سے بچتے تھے، اس دن باغوں کے اندر آرام اور اطمینان سے بیٹھے ہوں گے، جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کو اللہ دوزخ سے بچا لے گا اور ان سے کہے گا کھاؤ پیو، یہاں کھانے پینے سے بدعزمی نہ ہوگی اور نہ کوئی برا نتیجہ ہوگا، ان کاموں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے، وہ آرام سے گدوں سے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ان کو خوبصورت بیویاں ملیں گی، اور ان کے ساتھ ان کے بال بچوں کو بھی ملا دیا جائے گا، بشرطے کہ انہوں نے بھی انہی طرح ایمان لا کر وہی نیک کام کیے ہوں گے جو انہوں نے کیے تھے۔ اس روز ہر انسان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اور جیسے جس کے کام تھے ویسا اس کو بدلہ ملے گا۔ نیکوں کے لیے جنت، اور پھر نیکوں کے لیے جنت میں صاف ستھرے نو عمر خدمتگار، ان کو ہر دم کھانے پلانے کی چیزیں جنہیں ان کا دل چاہے گا لا لا کر دینے کے لیے حاضر رہیں گے۔ جنتی ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم ڈرتے تھے، معلوم نہیں ہمارا حشر کیا ہوگا، ہم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، سو اس نے ہمیں بچا لیا، وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، یعنی گوری رنگت اور دلکش آنکھوں والی حوروں سے ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ پھر اب دیکھیں کہ فرمایا کہ یطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، اور نوجوان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومیں کہ گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی ہیں، یعنی اتنے خوبصورت ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پھر یعنی بام پرسش احوال کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے کہ بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں عذاب الہی سے ڈرتے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، بس اللہ نے ہم پر احسان فرما دیا اور ہمیں نار جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، اس سے پہلے ہم اسے دعا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تو بے شک جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے وہ معاف فرمانے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، سو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرماتے رہیں، بس آپ رب کے فضل سے نہ تو کاہن یعنی جنات کے ذریعے خبریں دینے والے ہیں اور نہ دیوانے ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ الریب المنون، کیا کفار کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہم ان کے حق میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، فرما دیجیے تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری ہلاکت کا انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ کا یعنی اس درس سے ہم نے حاصل کیا۔ آگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو ان کے کام کی باتیں سناتے رہو، یہ سچی باتیں ہیں۔ یہ لوگ جو ان کو جادو، شعر اور اٹکل پچو باتیں کہتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو اب ہمارے عذاب کا انتظار کریں، وہ ان کو آ کر دبوچ لے گا اور اس سے پہلے دنیا میں بھی انہیں سزا ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے اللہ کے حکم کی تعمیل کیے جائیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، رات کو اور صبح کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا میں مشغول رہیں۔ پھر سورہ طور میں اور کہیں باتوں کا تذکرہ ہے، قیامت کا بیان ہے، جنتی جنت میں کس طرح گھومے پھریں گے اور ان کا اعتراف کیسا ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کیا کر یعنی اذیتوں کا شکار کیا، ان کی جانب یہ اشارہ ہے۔ پھر سورہ مبارکہ کا
मौजू जो है आखिरत और इसके अहवाल से बाखबर करना है। खुसूसन ये सरदारान कुरैश अपने रवैया को बदलें, इस रवैया का इंजाम बुरा होगा। ये सूरह मुबारक जो है मक्की है। इसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 49 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरह की इब्तिदा 5 कस्में खाकर किया गया। अब देखें, वत्तूर व किताब मस्तूर फ़ी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर व सक़्फ़िल मरफ़ू वल बारिल मस्जूर। ये 5 कस्में उठाकर कहा गया कि मेरे रब का अजाब जो है, इन्ना अजाब रब्बिका लवाक़ि, कि अल्लाह का अजाब जो है वो आकर रहेगा, इसे कोई भी नहीं टाल सकता। इसके बाद ये सूरह जो है मुत्तकीन के दायमी मस्कन जन्नत का तज़किरा करती है कि वहाँ इन्हें हूर व गिलमान, लजीज फल और गोश्त और लबाब जाम जैसी नेमतें मुहैया होंगी। फिर वो आपस में चीत करते हुए कहेंगे, हम इससे पहले अपने घर वालों के दरमियान डरा करते थे, बस अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें तेज़ गर्म हवाओं के अजाब से बचा लिया। हम इससे पहले ही इसकी इबादत किया करते थे, बस बेशक वो मोहसन और मेहरबान है। फिर यहाँ अगली आयात में ये सूरत हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में मुशरिकीन के मौक़िफ़ की जो है वो तईद करती हुई नज़र आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्तिज़ा जो करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहन और मजनून करार देते थे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो है अपने नबी को हुक्म दिया कि आप दावत व तज़क्कुर का सिलसिला जो है जारी रखें, उनको याद दिलाते रहें, तज़कीर करते रहें। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपका काम दावत देना है, अल्लाह का पैगाम इन तक पहुँचाना है। आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला का काम है इनको हिदायत देना। अगर ये ईमान को कबूल नहीं करेंगे, अल्लाह की किताब को कबूल नहीं करेंगे, तो फिर इनका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनके साथ निपट लेंगे, इस पर गम न करें। फिर इस सूरह मुबारक के आखिर में मुशरिकीन के बातिल ख्यालात की तरदीद की गई है कि हुलियत और वहदानियत पर दलाइल कायम किए गए हैं और इन अहमकों की मजम्मत की गई है जो कि मलाइका को नऊज़ बिल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बेटियां कहते हैं। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग व दावत पर सब्र करने और अल्लाह की तस्बीह और तामीद करने का हुक्म दिया गया और ये ख़बर दी गई कि अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा और ज़ालिमों को जो है 2 अजाबों का जो सामना करना पड़ेगा, एक दुनिया का अजाब और दूसरा आखिरत का अजाब। तो इस तरह यहाँ ये सूरह मुबारक जो है इस आया मुबारक पर ख़त्म होती है। वह मिन सूरह तूर जो है यहाँ इस आया मुबारक पर ख़त्म होती है। वह मिनल लैल फसब्बिहु व इदबार अन्नुजूम, और रात के औक़ात में भी इसकी तस्बीह कीजिए और पिछली रात भी जब सितारे छुपते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द और सना करने का यहाँ हुक्म दिया गया इस सूरह मुबारक में। इस सूरह मुबारक के जो अहम मज़ामीन हैं वो कुदरत खुदाबंदी, जुटलाने वाले, फिर परहेज़गारों पर इनाम, ईमानदारों पर फ़ज़ल खुदाबंदी, अल्लाह का एहसान, मुखालफों की शरारत, ये क्यों इनकार करते हैं, इसका सबब क्या है, बेअक्ली की बातें ये लोग नहीं मानेंगे चाहे और भी इनके पास मौजज़ात आ जाएँ। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म कि आप सब्र करें और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तस्बीह करें। इन मज़ामीन का जो है वो इस सूरह मुबारक में इयादा किया गया। फिर इस सूरह मुबारक में इसके अलावा जो मज़ामीन हैं वो ये हैं कि आखिरत की जज़ा व सज़ा का इसमें तसव्वुर है, उसको बड़े वाज़िह और मुफस्सल दलाइल के साथ बयान किया गया और कहा गया कि वो अज़ाब आके रहेगा, वो क़यामत होगी, इंसानों को तमाम को यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। फिर आपको सिलसिला तबलीग जारी करने का यानी हुक्म दिया गया। एक दाई का काम दावत देना होता है, हदायत अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हाथ में होती है। इस बात का जो है तज़किरा किया गया और आखिर में आक़ाए दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरह मुबारक में जो है वो सब्र की तलक़ीन की गई। इससे जो अगली सूरत है वो सूरह अन-नजम है, जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वन-नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा
वहुव बिल-उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ फ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह मुबारका जो है ये तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद की सूरह नंबर 53 है। ये क़याम मक्का के शुरू के ज़माना में नाज़िल हुई और इसके 3 रकू हैं। इस सूरह मुबारका की आयात की तादाद जो है वो 62 है। इस सूरत में मक्का के लोगों को और दुनिया भर के मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना ऐसे ही ज़रूरी है जैसा सितारों के बाद जो है गायब हो जाने के बाद सूरज का निकलना। यानी कितनी प्यारी मिसाल यहाँ बयान की रब्बे कायनात ने। फरमाया कि जिस तरह रोज़ाना सितारों के बाद सूरज का आना एक नज़ारा है जिससे समझ लेना चाहिए कि इसी तरह रसूलों के बाद आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना ज़रूरी है। और जैसे सूरज, जैसे सितारे और सूरज अपने मुकर्रा कायदे से नहीं हटते और बग़ैर भटके और गलती किए सीधे बढ़ रहे हैं, खूब समझ लो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले रसूल और ये आखिरी रसूल ठीक रास्ता पर मंज़िल मकसूद की तरफ सीधे बढ़ रहे हैं। खूब समझ लो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बहके हुए हैं न गलत रास्ते पर हैं। इनके ऊपर अल्लाह ने एक बड़ी नियामत, बड़ी कुव्वत वाले फ़रिश्ते के ज़रिए अपनी वही भेजी है। ये फ़रिश्ता 2 बार अपनी असल शक्ल में इन्हें दिखाई दिया। एक वक्त जब वो इब्तदा में एक मरतबा वही लेकर आया, इस वक्त आसमान के ऊंचे किनारा पर नमूदार हुआ और फिर इनसे करीब होता गया। सूरह मुदस्सर की शुरू की आयतें सिखाईं और दूसरी मरतबा शब मिराज में सिदरतुल मुंतहा के करीब जब वो सिदरतुल मुंतहा अल्लाह के नूर से जगमगा रहा था, इस वक्त इनकी निगाह न बैठी और उन्होंने अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। अब तुम बताओ कि इनकी बात न सुनना और तरह तरह के नाम वाली देवतों को पूजना किस तरह ठीक हो सकता है। यानी ये लोग सारी निशानियां देखने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह को अपना खालिक और मालिक नहीं मानते, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितने मौज़ात अता किए हैं। तो यहाँ फरमाया कि ये लोग जो हैं ये इंतहाई गलत रवश पर हैं। यानी जो अल्लाह ने अपने रसूल की मार्फत में बातें की हैं वही बातें दुरुस्त हैं, इनकी बातें गलत हैं। फ़रिश्तों की बाबत जो इन्होंने गढ़ी हुई बात है, इनके गलत ख्यालात के फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियाँ हैं, नाउज़ु बिल्लाह, इस बातिल अक़ीदे की भी तरदीद की गई। उनके ज़ाम बातिल को बिल्कुल मटा के रख दिया गया। फिर फरमाया कि सही बात वही है जो अल्लाह ने रसूल की मार्फत कही। फ़रिश्तों की बाबत गलत ख्याल मत कायम करो, फ़रिश्ते अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हैं और इसी के सामने बेबस हैं। जो लोग इन्हें औरतें बनाते हैं और इनके औरतों ही के से नाम रखते हैं वो गलती में फंसे हुए हैं। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनकी बात मत मानो, इनका इल्म दुनिया तक मौजूद है, ये आखिरत को नहीं मानते। इनके इल्म की पहुँच बस यही तक है कि जो कुछ है दुनिया में है, हालांकि दुनिया फना होने वाली है, और जो कुछ है वो आखिरत में है। ख़बरदार बुरे काम मत करो, तुम अल्लाह के डर से बड़े बड़े बुरे कामों से बचोगे तो वो तुम्हारे कसूर जो है वो माफ़ फरमा देगा। इसमें इस बात का तज़किरा किया गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी मग़फ़रत, वसी मग़फ़रत और रहमत का तज़किरा किया कि जब आप उसके रास्ते पर चलेंगे, बुरे कामों से इज्तनाब करेंगे, बुराइयों से अपने आप को बचाएंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी वसी मग़फ़रत के ज़रिए आपके तमाम गुनाहों को और कसूरों को माफ़ फरमा देगा। और फरमाया कि देखो ये गलत ख्याल है कि करे कोई और बरे कोई, ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि जो करेगा वही भरेगा। फिर पहले रसूलों के सहीफ़ों में ये बात लिखी गई थी, इन पर गौर करो, तुमसे पहले भी बहुत से ज़िद्दी कौमें तबाह बर्बाद हो चुकी, उनने सरकशी करके सवाए तबाही को कुछ न पाया। अच्छी तरह सुन लो और गौर व फिक्र करो, क़यामत कुछ दूर नहीं है, इसका ठीक वक्त अल्लाह ही को मालूम है। जिसमें अकल है वो कुरान की बातों को हंसी खेल नहीं समझता, बल्कि इनको सुनकर दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है और फ़कत इसी को सजदा करता है। ये सूरह मुबारका जो है ये सजदा पर ख़त्म होती है।
اور اس کے جو اہم مضامین ہیں وہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرچشمہ، یعنی وہی آپ پر نازل ہوتی ہے، جو بھی بات کرتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ پھر منکرین حق گمان کا شکار ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، اور یہ گمان ہے کہ یہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، اور دوسرا جو فرشتوں کو ہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ پھر سابقہ اقوام سے یہاں سامان عبرت یعنی قوم عاد، قوم نوح، فرعون، یہ ساری قوموں سے جو ہے وہ عبرت دلائی گئی۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اس سورہ کا محاصل جو ہے، انسان جب اپنے ارد گرد کی چیزوں پر نظر ڈالتا ہے اور گہری نظر سے انہیں دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کی جگہ، رفتار، اس کا ٹھہرنا، اس کا چلنا اندھا دھند نہیں بلکہ ایک مقررہ قانون کے اور دستور اور قاعدے کے مطابق ہے۔ یہاں تک کہ آسمان پر جو ستارے نظر آتے ہیں، ان کا چمکنا، نکلنا اور غائب ہونا بھی ایک معین طریقے اور ڈنگ سے ہوتا ہے۔ اس سے اسے اس نتیجہ پر پہنچنا چاہیے کہ انسان کے افراد بھی قابلیتوں اور کاموں کے لحاظ سے جو ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں، تو ان کا اختلاف بھی سرسری اور بے قاعدہ نہیں بلکہ ہر ایک کا دیکھنا، سننا، سمجھنا اور نتیجے نکالنا یہ ایک اٹل قانون ہے۔ عقلیں متفاوت ہوتی ہیں، انسان متفاوت ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، مومن ہیں، متقین ہیں، پھر رسول اور انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں، تو درجات ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات۔ رسولوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو درجات عطا فرمائے، اور سب سے بہتر درجہ جو ہے وہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر آپ یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک نظام کے تحت ہیں، اور ہر ایک دماغ جو سوچتا ہے اور ہر ایک کا دل جو فیصلے کرتا ہے، اس کا مقصد ایک ہے جو حاصل ہو کر رہے گا، اور ہر ایک کی ایک غرض ہے جو پوری ہو کر رہے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اس کا مقصد انسان کو سیدھے راستے کی طرف جو ہے اس پر ڈالنا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ انہوں نے جو ہے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اس کا انہیں یقین ہو چکا ہے۔ انسانوں کو اپنی زندگی کامیاب بنانے کے لیے چند اصول کا پابند ہونا لازمی ہے، اور وہ اصول انہیں ایک فرشتے کے ذریعے بتائے گئے کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلی شکل میں دوبارہ یعنی آپ نے دیکھا وہ آسمان کے کناروں پر ظاہر ہوا، پھر رفتہ رفتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان دو کمان کا جو ہے وہ فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں سنائی جو آپ کے دل میں اتر گئیں، اور آپ کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے، جبریل ہے جسے اللہ عز و جل نے بھیجا ہے، اور جو کچھ مجھے یہ سنا رہا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے جو اس نے انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ دوسری مرتبہ انہوں نے جبریل امین کو معراج میں آسمان کی انتہائی بلندی پر دیکھا، اور انہیں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں۔ نہ آنکھ نے دیکھنے میں کوئی غلطی کی اور نہ دل نے سمجھنے میں کوئی کمی کی، لہٰذا انسانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، قرآن حکیم کی بات مانو، اور جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہ کرو، اسی کے مطابق چلو۔ یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے معبود جو ہیں یہ بیکار ہیں، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس کا جو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں جو درست احکام پر مبنی نہ ہو۔ قرآن کے سارے احکامات جو ہیں وہ درست ہیں، اس لیے اس پر عمل کرو، اور اللہ نے جو اس کے لیے قاعدے مقرر کر دیے ہیں وہ برحق ہیں، قیامت برحق ہے۔ اس دن ہر انسان کے کاموں کا جو ہے وہ اس کو بدلہ ملے گا۔ پھر یہاں آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ دنیا میں بڑے بڑے گناہوں سے جو ہے آپ بچیں، اور یعنی اللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی پھر غلطیوں کو جو ہے وہ خود بخود، یعنی جب آپ بڑی غلطیوں سے بچیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آپ کی چھوٹی غلطیوں کو خود بخود جو ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے اور بدکاری کے انجام سے ڈرانے کے لیے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں، اور انہوں نے انسان کو اس کے کام کی باتیں بھی سمجھائی ہیں۔ اب آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سمجھانے اور ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔
اس لیے ان کی بات سنو، اللہ کے سامنے سجدہ میں گر پڑو اور اسی کی بندگی کرو۔ پھر روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کو اس طرح ختم کیا اور سجدہ کیا تو وہ لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ مشرک تک بھی آپ کے ساتھ سجدہ میں گر پڑے اور پیشانی خاک پر رکھ دی۔ اس یعنی سورت کا خاتمہ جو ہے وہ اس آیت پر ہوتا ہے جو آیت سجدہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی طرف اشارہ ہے، گویا آپ کے ارشادات اطلاع خداوندی پر مبنی ہیں اور منکرین اندھیروں میں ہیں۔ اس کے بعد یہاں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو 2 مرتبہ دیکھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑا کر رہے ہو۔ دولت دیدار الہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص تھی، یہ بات کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ظاہری صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں، لیکن رائے راجح جو اس مسئلے میں ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور باقی جو مومنین ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ زیارت قیامت والے دن کروائیں گے، اور پھر دوزخ اور جنت کی ساری چیزوں کو بھی آپ کے سامنے لایا گیا، جس کا انہوں نے باقاعدہ اپنی عین الحق سے جو مشاہدہ کیا، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے اپنے ہر ایماندار امتی سے بدرجہ اتم کہیں بڑا ہوا ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ ہر امتی کو ایمان عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا۔ ہمیں توحید بھی عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہاں اس لحاظ سے یہ منفرد اعزاز صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حاصل ہے کہ انہیں معراج کے شب مشاہدہ دیدار حق نصیب ہوا، جبکہ دوسرے اہل ایمان کو یہ سعادت جو ہے آخرت میں نصیب ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ معراج کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احوال آخرت، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، جبکہ باقی سب کو ان کا چشم دید موت کے بعد کرایا جائے گا۔ بلا شبہ یہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں شامل ہے کہ انہیں قیامت تک پیش آنے والے واقعات کی پیشگی مشاہدے کے ذریعے خبر دے دی گئی، اور آخرت کے سب احوال ان پر بے نقاب کر دیے گئے۔ اسی بنا پر یعنی اس بنا پر تسلیم کر لینے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ منجملہ کمالات میں سے یہ کمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ دیدار الہی کی وہ عظمت عظمیٰ جو مومنوں کو آخرت میں نصیب ہوگی وہ آپ کو شب معراج میں عطا فرمائی گئی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ چھوٹی نعمتوں کے بوصف سب سے بڑی نعمت جو دیدار الہی ہے اس سے عقائد و جہاں نبی مکرم کو محروم کر دیا جاتا؟ امکان کی بات سے قطع نظر سورہ نجم کی آیات معراج میں 4 مقامات ایسے ہیں جن میں ذات باری تعالیٰ کہ حسن مطلق کے دیدار کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر وہ اور زیادہ قریب ہو گیا، پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کے مقدار کا فیصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ ارشاد رحمانی ہے اس انتہائی درجے کے قرب کی نشاندہی کی گئی ہے جس کا حتمی نتیجہ اور نقطہ منتہا سوائے دیدار الہی کے اور کچھ قرین فہم نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ قرآن حکیم نے یہاں واضح طور پر فرما دیا کہ شب معراج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمال ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ دل کی آنکھوں سے بھی کیا اور سر کی آنکھوں سے بھی کیا۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ انسان کی کوشش جو ہے وہ رائگاں نہیں جاتی، شرط یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش میں مخلص ہو، اس کے اندر اخلاص ہو۔ اس صورت کی ابتدا میں گرتے ہوئے ستاروں کی قسم کھا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان کیا گیا، اور آپ کے معجزہ معراج کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قدرت و بادشاہت کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کیا، حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، جنت، دوزخ، بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا جیسی آیات و نشانیوں کی زیارت کی، جیسے آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک کی آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ یعنی یہاں آ کے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہاں آ کے یعنی ان کا تذکرہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ پھر
سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے جو لات، عزا اور منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. جیسے ان آیات مبارکہ میں آپ دیکھیں فرمایا گیا افرائیتم اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولا الانثی. فرمایا گیا کہ کیا تم نے لات اور عزا دیویوں پر غور کیا اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو بھی غور سے دیکھو، تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے. اے مشرکو کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ تلک اذن قسمۃ ضیزی. اگر تمہارا یعنی تصور درست ہے تب تو یہ تقسیم بڑی ناانصافی ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یعنی فرمایا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو محض نام ہی آپ نے اور آپ کے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نسبت کوئی دلیل نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن، وہ لوگ محض وہم و گمان کی اور وما تحمل انفس اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس اپنے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. فرمایا ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ